نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب المرجب کی 4 تاریخ ہے۔ ویسے تو خالق کائنات کی ہر چیز بہت پیاری، بہت وزنی، اسی طرح سال، مہینے، ایام سارے اس کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح جیسے جمعہ سید الایام ہے، باقی راتیں لیلۃ القدر کی ہے، ایام ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ہے، تو دن تو ایک جیسے ہیں، تو ان کے ساتھ جب نسبت ہو جاتی ہے تو ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح مہینے ہیں، مشہر الحرام، محرم ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے اور رجب ہے۔ تو آج یہ جو ماہ مکرم ہے یہ رجب المرجب ہے۔ اس میں جہاں 27 رجب المرجب کو آقا علیہ السلام کو عرش پہ بلایا گیا اور یادگار دن بنا دیا گیا، اسی طرح اسی مہینے میں ایک ہستی جو سید التائبین ہے، تابعین کی سید ہے، سردار ہے، زاہدین کی سردار ہے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سردار ہے، وہ ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتے ہوئے بھی صحابی کا درجہ نہ پا سکے، اور ماں کا وجود ہی انہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری سے روکتا رہا۔ ماں ضعیف تھی، ماں کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، خود شتربان تھے، جو کمائی ہوتی اس سے اپنا خورونوش کا اہتمام کرتے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ عجیب شخصیت تھی حضرت اویس کرنی، پیاری ہستی کی۔ ایک ہی لباس پہنتے اور ایک ہی وقت کا کھانا، تو جو کمائی آتی شتربانی کی وجہ سے وہ اپنی اماں کی خدمت کے لیے اپنے لیے رکھ لیتے، باقی سارا بانٹ لیتے۔ اور کیفیت آتی ہے جو نقشہ اس کا کھینچا گیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے ایسے، اور نیچے جھکا ہوتا سر ہما وقت، کس کیفیت میں ہوتے یہ تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا کہ مدینہ شریف میں اس وقت موجود ہیں وہ ہستی جن کی پیدائش مکہ میں ہوئی، ان کے رشتہ داروں نے آپ پہ ظلم و ستم ڈھایا تو مجبور ہو کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے، تو آپ حضرت اویس کرنی یمن میں ایک علاقہ کرن تھا جہاں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اس لیے اویس کرنی کے نام سے موسوم ہوئے، مشہور ہوئے، تو نہیں جا سکتے تھے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جس نے کلمے کی دولت جس کو نصیب ہو گئی اور آقا علیہ السلام کی زیارت کر لی، چاہے ایک لمحہ کے لیے کی، وہ صحابی کے درجے میں پہنچ گیا۔ صحابی کے مقابلے میں کائنات ارضی میں جتنا بڑا کوئی ظاہر
عالم فاضل اللہ کا پیارا محبوب ہو، وہ چھوٹے سے چھوٹے صحابی سے بھی نیچے ہے، تو یہ درجہ وہ حاصل کر سکتے تھے لیکن نہیں جا سکے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ظاہر دل تو چاہتا ہوگا، کلمہ دولت نصیب ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ تھا، روحانی قلبی، ہمہ وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار رہتے، ساری رات عبادت کرتے، جو کچھ ہوتا وہ رائے خدا میں بانٹ دیتے۔ ایک دفعہ والدہ سے عرض کی کہ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جاؤں۔ ماں نے کہا ہاں چلے جاؤ، لیکن اتنے گھنٹوں بعد یا اتنے وقت کے بعد واپس آنا، کمٹمنٹ کر کے چلے گئے۔ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجر مبارک پہ حاضری دیتے ہیں تاکہ میں آقا علیہ السلام کی زیارت کر سکوں، ان سے ملاقات کر سکوں۔ پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں، تو جو ماں کو وقت دیا تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں پہنچے، واپس آ گئے بغیر زیارت کیا۔ لیکن اللہ نے مقام کیا دیا، حضور اقدس تشریف لاتے ہیں حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حیولہ دیکھتے ہیں، نور کا ایک دائرہ دیکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ درویش تھا، شتربان تھا، اس طرح کو لیا تھا۔ تو آپ پہچان گئے کہ وہ بحث کرنے ہیں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک سے تھوڑا عرصہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی کے پاس جبہ مبارک دے کے بھیجتے ہیں۔ دونوں اصحاب برگزیدہ کرن میں پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا وہ ایک دیوانہ پھرتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اونٹ چلاتا ہے۔ آپ چلے گئے، وہاں بیٹھ گئے، ریلیکس ہوئی، پوچھا، تعارف ہوا، انہوں نے کہا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ وصول کرتے ہوئے ان پہ طاری ہوئی۔ بہرحال اجازت لی، وہ واپس آ گئے۔ تو اتنا بڑا اعزاز، تھوڑے عرصے کے بعد پھر آتے ہیں مدینہ شریف، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، ان میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ سمجھتے کہ دیوانہ سا آیا ہے۔ تو تعارف تو پہلے ہو چکا تھا کہ کرن میں ایک شخصیت ہے اویس کے نام سے، جو اتنے اشاق حضور اقدس کے گزرے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا اویس کرنی پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے، کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں بیٹھ کر ان کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں کی؟ آپ کا اولیاء مبارک بتانے لگے، جو بتاتے ہیں وہ ظاہر عاشق تھا، لیکن جو کیفیت آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت اویس کرنی نے بتائی، وہ حیران رہ گئے۔ آپ کا باطنی کیفیت، اپنی ظاہری کیفیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بن دیکھے، یہ ہے عشق۔ اس لیے تو ایک شاعر نے کہا ہے، ایک عشق مصطفیٰ ہے گر ہو سکے نصیب، اور دھرائی کیا ہے اس جہان سراب میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پیاروں سے بھی پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دولت ان کے پاس تھی
عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بھی اللہ پاک عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا جو ہے وہ پورا کرنے کی توفیق دے۔ آپ کے جتنی لائی ہوئی ہمارے لیے رہنمائی کے لیے تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔